بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ٹی فور تماشا کے ایک اور پوڈ کاسٹ ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محراب حبیب. آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت انٹرسٹنگ ہے, ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہے, بالوں سے ریلیٹڈ ہے, اسکن سے ریلیٹڈ ہے. اور آج کی جو اسپیشل گیسٹ ہے ہماری ڈاکٹر سماویہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے؟ میں ٹھیک ٹھاک, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آج گڈ میسج لے کے ہم لوگ جائیں گے یہاں سے. مجھے بتائیں آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کہاں سے کیسے کیا؟ میں نے اپنا کریئر کا آغاز انگلینڈ سے کیا تھا. ٹھیک. اینڈ دیٹ واز اے سرپرائز فار می ایز ویل بیکاز مجھے نہیں پتہ, میرے ایڈمیشن میرے ہسبینڈ نے بھیج دیا تھا. اینڈ وی آر آن ویکیشنز ان امیریکا. اور ہم اٹھے LA میں اینڈ ہی سیڈ تمہارا ایڈمیشن ہو گیا. اینڈ آئی واز ریئلی فار می اٹ واز اے سرپرائز, واز اے پلیزنٹ سرپرائز. وہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا. تو آپ نے ہیئر ٹرانسپلانٹ کو ہی کیوں چنا اور ترکی سے ہی کیوں آپ نے ڈگری کی؟ زیادہ تر لوگ وہیں سے کرتے ہیں, وہاں پر جاتے ہیں کروانے کے لیے. اس کا کیا مقصد تھا؟ ایکچولی ٹرکی جو ہے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ رولس اینڈ ریگولیشنز اس طرح سے نہیں ہے جس طرح یورپ میں ٹرانسپلانٹ اس طرح نہیں چلتا. صحیح. امریکہ میں بھی بہت زیادہ وہاں پہ پرابلمس ہیں, مطلب وہاں پہ لیٹیگیشن ذرا بہت ہیں. ٹرکی ایک نیا ہیلتھ ٹورزم کو پروموٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنے کاسمیٹک سرجریز ہو رہے ہیں یا کوریا میں ہوتی ہیں یا آپ پاس ٹرکی میں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. ٹرانسپلانٹ ٹرکی میں بیسٹ کیا جاتا تھا, ابھی بھی وہاں پہ ہی بیسٹ ہے. کوریا میں اسکن کیئر بہت اچھا ہے. تو جب میں نے ٹرانسپلانٹ پہ میں گئی تو میرے پاس پیشنٹ آتے تھے, اس اسٹیج میں آتے تھے جس طرح جو کہ کراس کر دیتے تھے ہیئر فال کی اسٹیج. پھر ہمیں بیٹھ کے سوچنا ہوتا تھا ان کے لیے ہم کون سی ٹریٹمنٹ کریں. تو ٹرانسپلانٹ بھی نہیں ہو سکتا تھا. کبھی کبھی ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ آتے تو ان کے لیے ہمیں پرابلم ہوتا, تو کسی کلینک کا وہ پوچھتے, ہم لوگ کوائٹ ہوتے تھے بیکاز اٹس اے رسپانسبلٹی آپ ایک پیشنٹ کو بھیجیں. تو وہاں سے مجھے آئیڈیا ہے کہ آئی شوڈ گو اینڈ ہیو انٹرنیشنل کوالیفیکیشن جو کہ پاکستان میں کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھی ٹرانسپلانٹ میں. اینڈ بینگ اے فیمیل آئی ایم دا فرسٹ ون جو کہ DHI یا ہیئر ٹرانسپلانٹ فلی کوالیفائڈ ہے انٹرنیشنلی ان پاکستان. تو مجھے یہ تھا. صحیح ہے. تو کیسا رہا آپ کا جو سکسیس ریٹ کیسا ہے اور جو آپ نے سیکھا تو مارکیٹ میں اس ٹائم اس کا فیڈ بیک کیسا آ رہا ہے؟ لوگ آپ سے سیٹسفائڈ ہیں؟ سو فار الحمد للہ وی آر لائک ہماری جتنی سروسز ہیں اٹس ناٹ جسٹ ہم لوگ آپ لوگوں کو ڈیورنگ دا آپریشن یا آپ کا آپریشن ہی ہوتا ہے, اس کے بعد جو آفٹر کیئر ہے جو کہ آپ کو انٹرنیشنلی پرووائڈ کیا جاتا ہے وہ ہم پاکستان میں اپنے پیشنٹس کو, انٹرنیشنل پیشنٹس ہمارے زیادہ ہیں تو ان کو بھی ہم تھرو انٹرنیٹ ہم بتاتے ہیں, اور پاکستان سے بھی جتنے پیشنٹ ہیں آفٹر کیئر ہماری کلینک میں بہت اچھا ہے. اچھا, اس کے باوجود آپ جیسے اگر بندے یہاں پر یا اس طرح کی خواتین موجود ہیں جو اچھا ٹریٹمنٹ کر کے دے رہی ہیں, اس کے باوجود لوگ کہتے ہیں ہم نے مطلب باہر جا کے کروانا ٹریٹمنٹ. اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ اس طرح پیسہ زیادہ ان کے پاس ہے؟ نہیں, پیسے کی بات نہیں ہے. جس طرح آپ کسی اسٹور میں جاتے ہیں, آپ ہم سارے جاتے ہیں, ہم ان سے کہتے ہیں ہمیں باہر کی کریم دکھاؤ, باہر کا شیمپو دکھاؤ, دس از ہاں امپورٹڈ چاہیے. آپ جاتے ہیں موبائل لیتے ہیں, ہمارے اپنے موبائلس اچھے ہیں لیکن ہم جا کے کہتے ہیں وی نیڈ آئی فون. ہم کیوں؟ بیکاز دیٹس اے سائیکالوجی ان پاکستان انفارچونیٹلی. تو یہ چیز ہے, لوگ وہاں پہ افورڈ کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اٹس ان دا مڈل. ٹھیک ہے, یورپین کنٹریز میں بھی اٹس 3-4 آورس فلائٹ, اور پاکستان دبئی سے بھی 3-4 آورس فلائٹ ہے. ان کو پیسے بچ جاتے ہیں پاکستان آنے کے فلائٹ کے, تو میرے خیال ہے ان کو یہ کنوینئنٹ لگتا ہے. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں اس کا پروسیجر کیا ہے, پیسے کتنے لگتے ہیں, منیمم میکسیمم؟ دیکھیں اب تو یہاں پہ بہت زیادہ. اچھا, آپ نا مجھے ٹارگٹ کر سکتی چونکہ میرا بھی حال وہی ہے, یہ دیکھ نہیں نا لیفٹ والا. ایکچولی میں نے اسٹارٹ میں 2-3 بار دیکھا, میں نے کہا آئی شوڈ کامنٹ, لیکن میں نے نہیں. میں نے تو آدھا گھنٹہ اس پہ گفتگو کرنی ہے. نہیں, آپ کو ٹرانسپلانٹ فلی چاہیے اور آپ کو ہیئر لائن چاہیے فل, سب کچھ اڑانا پڑے گا مجھے. نہیں, اٹس لائک آپ کا فرنٹل ہیئر لائن, ٹیمپلز, ٹیمپلر اینگل اینڈ فور لاک. اچھا, میرے بال کمزور بہت زیادہ ہیں, شاید فیملی ایسی, میرے ابو کے بھی ایسے ہیں, بھائیوں کے بھی ایسے ہیں, لیکن بھائی کے بہتر ہو گئے, چھوٹے بھائی کے میرے پہلے خراب تھے, کمزور تھے. ایک تو آپ کی ایج, اور سب بھائیوں کو ایک جیسا نہیں ہوتا. اگر آپ کے پیٹرنل اور میٹرنل مطلب مدر سائڈ سے بھی اور فادر سائڈ سے بھی دونوں کا ہیئر فال کا ہے, لائک آپ کے ماموں لوگوں کو, چچا ابو لوگوں کو, تو اس میں بھی 4 بھائیوں میں سے ایک لکی ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ لکی مطلب چھوٹا والا اور میں بیچارہ ان لکی ہوں. اچھا, مجھے بتائیں نا, ہم آ رہے تھے کہ جو اس کا پروسیجر کیا ہے اور پیسے کتنے لگیں, کاسٹ کتنی آئے گی تقریباً؟ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ جس طرح ہمارے کلینک میں آن لائن بھی ہم بک کرتے ہیں, آپ آ کے ہمیں مل لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ملنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہیئر فالیکل اینڈ جتنی آپ پرابلمس ہیں ہم سے ڈسکس کر دیتے ہیں. ادروائز آن لائن بھی ہم بک کرتے ہیں. کلینک آئے, آپ نے اپنے ٹیسٹ وغیرہ کرائے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کلینکلی فٹ ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی ہم 1-2 پیشنٹس ہمارا ریسنٹ ہو رہا ہے کہ ہی از ناٹ فٹ, اس کی سیکنڈ ٹائم ہم سرجری ڈکلائن کر رہے ہیں بیکاز میڈیکل فٹنس از امپورٹنٹ. تو اس کی میڈیکل پورا چیک کرتے ہیں اس کے بعد ہم کبھی بھی نہیں جاتے. اب یہی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہاں پاکستان میں اس طرح کی مارکیٹ آ گئی ہے جس میں 1-2 ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اسٹارٹ کر دیتے ہیں سرجری. دے آر نان میڈیکل پیپل, سو یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل کہ
ٹرانسپلانٹ سرجری ہے, ہیئر کی سب سے بڑی سرجری ہے. تو آپ کسی عام جگہ پہ جا کے اپنی کڈنی, اپنے ہارٹ ٹرانسپلانٹ یا اپنی اسکن گرافٹ یا کوئی بھی سرجری آپ کرائیں گے, تو اس طرح آپ جب ہیئر ٹرانسپلانٹ بھی کر رہے ہوں تو میک شور کریں کہ آپ کس سے کروا رہے ہیں. واہ, مطلب کہ پراپر. اچھا, تو آپ کا منیمم کیا لگتا ہے پاکستان کے اندر, اور اگر ٹرکی کی بات کی جائے, اگر کمپیریزن کی جائے پیمنٹ کی, خرچے کی, جو کہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اب جیسا میرے جیسا بندہ بھی سوچ رہا ہے کہ میم کو اگر میں کہوں گا تو میرا کتنا خرچہ ہوگا اس کنڈیشن کے ساتھ, اچھا, لوگوں کو ڈیمو بھی مل رہا ہے ساتھ ساتھ. اب ہم کمپیئر کرتے ہیں دو چیزوں کو. ٹرکی میں فرسٹ ٹکٹس آپ کے اپنے ہوتے ہیں, 3 days اسٹے وہاں پہ آپ کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر 4th day اسٹے ہے تو آپ کو پے کرنا پڑتا ہے, ٹھیک. اور 3 days میں آپ کا جو ہاسپٹل آنے جانے کا ہے وہ صرف کلینک کرتا ہے, ادروائز ساری پیمنٹ آپ کو خود کرنی پڑتی ہے, کھانا آپ کو خود کھانا پڑتا ہے, سارا کچھ, ٹھیک. آپ کے نمبر آف گرافٹس اور آپ کا میتھڈ ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے, اس سے اوپر جائیں گے یو ول پے مور, ٹھیک. پروڈکٹس آفٹر ورڈز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں. سو اٹ از ٹرپل دا اماؤنٹ اف یو کمپیئر اٹ وتھ پاکستان. پاکستان میں آپ یہاں پہ ریزیڈنٹ ہیں, آپ وہاں سے یہاں تک آ گئے, سرجری کی, آپ ڈرائیو بیک کیا, آپ گئے, ساتھ ہم نے آپ کو میڈیسنز وغیرہ 10 days کی دے دی, آفٹر کیئر دے دی. آئی ہوپ مطلب نارملی کبھی بھی نہیں ہوا, لیکن آپ کو کوئی بھی پرابلم ہوگا تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور وزٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ لوگوں کو انٹرنیشنل جب سرجریز کے لیے جاتے ہیں یہ چیز بہت ذہن میں رکھنی پڑتی ہے کہ وہ کہتے ہیں 3 days, ہم کوشش کرتے ہیں پیشنٹ 3 days تک ریسٹ کرے, 3 days سے پہلے تو آپ ادھر ادھر موو نہ کریں. تو یہاں پہ یہ, اور پرائس کی جہاں پہ بات ہوئی, اگین ٹرکی بہت ایکسپینسو ہے اگر ہم پھر بھی پاکستان کے ساتھ کمپیئر کریں ابھی بھی. اچھا, بہت زیادہ, مطلب منیمم 4,000 euros منیمم. ٹکٹس وغیرہ سائٹ پہ چھوڑ دیں آپ. ٹکٹ سائٹ. اچھا, اگر بات کی جائے کس عمر میں کروانا چاہیے؟ ہاں, سرجری کی بھی اپنی ایج ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے پہلے ہیئر ٹرانسپلانٹ میں اگر دیکھا جائے, میرے کچھ اپنے قریبی ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب کہ 50 سے پلس ہے, اب ان کا موڈ بن رہا ہے کہ کروانے کا, پتہ نہیں کیا اب ان کو ضرورت ہے, لیکن وہ کروانا چاہ رہے ہیں, اور میرے جیسے وہ انجوائے کر رہے ہیں, میں نہیں کروا رہا. ایک بات ہے, تو کس ایج میں کروا لینی چاہیے, فائدہ آپ کا ہوگا؟ ہم لوگ کہتے ہیں 25 سے 35 years of age is best for hair transplant. Unfortunately جن کی فیملی ہسٹری بہت اسٹرانگ ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں بٹوین 22 to 25 کریں یا نہ کریں, وہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ڈونر ایریا کو دیکھ کے. لیکن جو آپ 50 والے کہہ رہے ہیں وہ 2nd 3rd ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں, تو سمجھ آتی ہے فرسٹ نہ ہی کریں وہ. تو مطلب کہ 20-25-30 سال میں کروا لینی چاہیے. اچھا, مجھے پتا ہے سائڈ افیکٹس لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یہ کروا لیا تو پتہ نہیں سر میں ہمارا کوئی اور اندر وہ بن جائیں گے, بلڈ رک جائے گا, کچھ ہو جائے گا. لوگ خوف زیادہ بہت زیادہ ہیں, کلیئر کریں اس کو, کیسے کریں گے؟ یہیں پہ تو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ کوالیفیکیشنز آ جاتی ہے نا, کہ آپ جب انٹرنیشنلی کوالیفائڈ ہوتے ہیں تو پہلے آپ کو وہ کمپلیکیشنز مینیج کرنا سکھاتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کی کمپلیکیشنز ہیں. صحیح. تو اس طرح ٹرانسپلانٹ بھی کمپلیکیشنز ہیں, وہ اگر آپ مینیج کر لیتے ہیں تو دیر از نو پوائنٹ کہ ہم پیشنٹ کو پہلے ہی ڈرائیں. آپ پراپر اگین گو ود دا گڈ ڈاکٹر, ود اے گڈ کلینک, پھر آپ لوگوں کو کمپلیکیشنز نہیں ہوں گی. اچھا, ایک اور میم یہاں پہ ایک چیز ہے, آپ جو بات کر رہی ہیں میں اس سے ایگری کر رہا ہوں, مان بھی رہا ہوں, لیکن لوگوں کو سائڈ افیکٹس ہوئے ہیں اس سے, یہ بھی آپ کو ہی پتہ ہے, کس وجہ سے ہوئے ہوں گے؟ اگین اگر آپ کو انیستھیزیا زیادہ دیا گیا ہے, کم دیا گیا, آپ کی آفٹر کیئر کی گئی ہے, نہیں کی, پیشنٹ سلیکشن. ہم پیشنٹ ریفیوزل پہ زیادہ خوش ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ اگر ہم پیشنٹ کو ایکسیپٹ کر کے اور بیٹھ پہ سرجری میں پر دعا کر رہے ہو کہ اللہ ٹھیک نکل جائے, نکل گیا, اوکے, اس کو انیستھیزیا کی کمپلیکیشن نہ ہو, آفٹر ورڈس کمپلیکیشنز نہ ہو. تو پیشنٹ سلیکشن از ویری امپورٹنٹ. وہ آپ کے بلڈ ٹیسٹ, آپ کی میڈیکل ہسٹری پہ ہی آتی ہے. پاکستان میں آپ کس سے راضی ہیں کہ یہ میرے علاوہ یہ بھی کر سکتے ہیں؟ اچھا, اب میں اپنے ساتھ ہی ہوں, اپنے ساتھ, اور کسی کے ساتھ نہیں. اچھا, پی آر پی اور یہ کورس سوال لکھا ہوا ہے پی آر ایف اور پی آر پی, اس سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے؟ یہ کس کنڈیشن میں کروانا پڑتا ہے؟ اب جس طرح آپ نے کہا, آپ اگر میں نے 2 دفعہ پی آر پی کروائی ہے, دیٹ وڈ بی مینوئل کروائی ہوگی آپ نے, وہ ٹیکے ہاتھ سر میں لگائے ہوں گے آپ نے. ہاں, لگائے تھے انہوں نے, اور ساتھ ہی وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں پڑا بالکل بھی. دیٹس وہ ٹرو. آپ کی طرح ہماری ایک تھی, مطلب کہ دوست بھی کہہ لیں ان کو, ہماری کلائنٹ بھی تھی, تو انہوں نے کہا میں بھائی میں آپ کی کرتی ہوں. میں کہا کر دیں جی, چیک کر لیتے. بڑا پینفل تھا میرے لیے پہلی دفعہ, کوئی انہوں نے 3-4 سرنجز بھر کے پوری انجیکشن بھر کے لگائے, اور مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا اس سے. ہاں, تو آپ کو نہیں پڑھنا تھا کیونکہ آپ کی اسٹیج پاس ہو چکی ہے پی آر پی, پی آر ایف کی. یو آر فار ٹرانسپلانٹ. اچھا جی, مجھے بتائیں کہ جو بال گرتے ہیں اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے, یہ کیوں ہوتا ہے؟ اب سب سے پہلے جینیٹکس آتے ہیں, جس طرح آپ نے اپنی ایگزامپل دی, فیملی. فیمیل میں آتے ہیں ہارمونل ایشوز,
ٹھیک ہے, اور فیملی اگین. پھر آتے ہیں تھوڑے بہت انوائرمنٹل, اس کے بعد ہیٹ پروڈکٹس لائک ہیٹ جس طرح بہت زیادہ ہمارے پاس آتی ہیں سلیبریٹیز, ان کا مین پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم ایوائڈ نہیں کر سکتے اسٹائلنگ پروڈکٹس کو, اور اسٹائلنگ جو یہ ہوتے ہیں اسٹریٹنرز اینڈ ایوری تھنگ. تو اس کے مطابق اگر آپ دیکھیں تو یس, ان کے یہ جو چیز ہے پروفیشن میکس اے ہیوج ڈفرینس. اب ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا ذرا سا ہیئر فال ہوتا ہے, اسٹریس لیول ہائی ہوتے ہیں, بلڈ کا پرابلم ہوتا ہے, ہم مینیج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کا کیا, آپ کے پاس فرسٹ ہینڈ نالج نہیں ہے ہیئر فال کا, آپ کرتے رہیں گے اسٹریٹننگ, جیل لگاتے رہیں گے, ہر کچھ کریں گے, لیکن آپ کو کاز نہیں پتہ ہوتی. تو کاز از ویری امپورٹنٹ ٹو رول آؤٹ. اچھا یہاں پہ ایک اور چیز بھی, سردیوں میں بہت زیادہ بال گرتے ہیں, گرمیوں میں بچت ہو جاتی ہے. اور ایک اور چیز یہاں پر بڑا میجر سوال کہ میں مطلب میرا تعلق اسلام آباد سے, مجھے پتہ ہے یہاں کا پانی بہت اچھا ہے. میں لاہور جاتا ہوں, کراچی جاتا ہوں, میری سے یار میں کراچی گیا تھا میرے بال بہت زیادہ گرے, میں لاہور گیا تھا میرے بال بہت زیادہ گرے, پانی کا فرق ہے, مجھے پانی راس نہیں آیا. یہ ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. اگر پانی کا فرق ہوتا تو مطلب آپ مجھے بتائیں تو پھر تو اسلام آباد میں کوئی گنجا ہی نہ ہوتا نا. یہاں کی تو وزارتیں ملیں گی لوگوں کو گنجوں کو. تو مین وجہ کیا ہے اس کی؟ پانی کا مسئلہ ہوتا ہے, کتنا ایک فرق ہوتا ہے, اور جو ٹھنڈ میں ہی کیوں بال زیادہ گرتے ہیں سردیوں میں؟ سردیوں میں کیونکہ آپ لوگ دھوتے نہیں ہیں, ہفتے میں ایک بار دھوتے ہیں. میں تو روز دھوتا ہوں, پھر بھی گر رہے ہیں. آپ کا جینیٹکس ہے نا, اٹس ناٹ دا کاز. میں بہتر ہو سکتا ہوں میں, میرے جیسے بندے بہتر ہو سکتے ہیں اگر آپ کا ٹریٹمنٹ سے. فردر ڈیٹوریٹ نہیں ہو سکتا, ہم یہاں پہ اسٹاپ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن بہتر صرف ٹرانسپلانٹ سے ہی ہوں گے, لیکن اس کو ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں اسی اسٹیج پہ. اسٹاپ ہو سکتے ہیں. اور اس میں کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا؟ آلموسٹ 6 to 8 months in your stage. yes. کتنے وہ جو ہوں گے ہمارے جو سیشنز وغیرہ؟ منتھلی. تو میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں ٹرانسپلانٹ جو ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ میں آپ کے پورا ہو جائے تو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں. ہم یہ PRP/PRF کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹرانسپلانٹ سال ڈیڑھ کے بعد سیکنڈ ہو سکتے, اس سے پہلے جو بھی ڈاکٹر کرتے ہیں وہ کبھی نہیں ہوتا, کیونکہ ریکوری ٹائم. تو لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں یار ہم نے ایک ہی دفعہ میں کروانا ہے جو بھی کچھ کروانا ہے. ہاں, وہ پورے گنجے ہو کے آ جاتے ہیں ہمارے پاس. جب گنجے ہو کے آتے ہیں کہتے ہیں پورا سر بھر دو. او بھائی آپ کا ڈونر نہیں ہے تو آپ کا سر کیسے بھرے؟ یہ بھی بہت بار. بال بھی کسی کے بھی لگ سکتے ہیں؟ نہیں, یہ ایک بھائی آیا تھا, اس کا بڑا اچھا قصہ تھا, بہت اس کے اچھے بال تھے, ینگ لڑکا تھا, سعودیہ سے آیا تھا کہ انگلینڈ سے, آئی ڈونٹ نو, لیکن اپنی بہن کو ساتھ لے کے آیا. میں نے اس سے پہلے پوچھا تم ٹرانسپلانٹ کس چیز کا کروانا چاہتے ہو؟ کہتے بالوں کا. میں نے آپ مطلب اتنے ہیلدی بال, میں نے کہا ادھر, کہتے یہ جو لائن ہے اس کو میں نے شیپ کے لیے. میں نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا. پھر کیونکہ اس کا صرف شیپ کا ایشو تھا, میں نے کہا اٹس ناٹ اے بگ ایشو. کہتے میں نے اپنے بال نہیں لگانے, میں نے بہن کے لگانے. اینڈ فار اے منٹ آئی واز لائک اس میں بھی آپ کو بہن ہی چاہیے کہ وہی بیچاری آپ کو ڈونیٹ کریں گی. نہیں, ایسا نہیں ہوتا, نہیں لگیں گے. اس پہ اسٹڈیز ہو رہی ہیں, لیکن ابھی تک سارے جو پرابلمس آ رہے ہیں, سیلز آر لائک کینسرس سیل پروڈیوس ہو رہے ہیں, تو اس وجہ سے ابھی یہ احتیاط کرتے ہیں لوگ. یس, اب نہیں ہوتا ہی نہیں. بھی آپ لوگ نہیں کر رہے, یہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ کڈنی ڈونر نہیں ہے, وہ والا ابھی اس میں نہیں آیا. ہیئر ڈرائر اور اسٹریٹنر سے کتنا فرق پڑتا ہے؟ اس میں ایک ڈیزیز ہوتی ہے جو کہ ہیٹ اور ڈرائر سے ایلوپیشیا ہوتا ہے, اور اس میں اسکارنگ ایلوپیشیا ہوتا ہے. اس میں آپ کا ریکوریبل ہی نہیں ہے, کسی صورت میں آپ کے بال دوبارہ نہیں آ سکتے. اچھا, میں تو کیا کرتا ہوں, میں اکثر شوٹ پہ جاتا ہوں, ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, تو میں جہاں سے اپنی کٹنگ کرواتا ہوں یا بیئرڈ بنواتا ہوں نا, تو کہتے ہیں میرے ابھی ہم آپ کے بال بنا دیتے ہیں. پچھلے 2-3 ہفتوں میں انہوں نے میرے ساتھ ذرا محنت کی, انہوں نے بنایا, مجھے بڑا اچھا لگا اپنا, کہ میں کہا میں تو بالکل ہی کیئر نہیں کرتا, میں کیپ پہن لیتا ہوں بہتر, اور وہی وجہ ہے کہ میرے آدھے زیادہ کیپ کی وجہ سے بھی خراب ہو رہے ہیں. تو آج میں جہاں پر گیا کروانے کے لیے جس بچے کے پاس, تو اس نے نا ڈرائر لگا کر نا وہ اپنا تو رکھ ہی دیا یہاں پر. مجھے ہیٹ سر پہ بھی فیل ہو رہی تھی, اور مجھے لگا شاید میرے بال وہاں سے ٹوٹ جائیں گے یا ہٹ جائیں گے. تو جب اس طرح کی کنڈیشن ہوتی ہے, لوگوں کی نیڈ آئی, وہ تو انہیں تو کروانا ہی کروانا ہے, وہ احتیاط نہیں کر سکتے کوئی ایسا ٹریٹمنٹ, کوئی ایسا جیل, کوئی ایسا پروڈکٹ جو ہم لگائیں اور ہمارے بال ٹھیک رہیں اور ہمیں اس کی بھی ضرورت نہ پڑے, اسٹریٹنر کی یا ڈرائر کی. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا سیلیبریٹیز آتی ہیں, ان کا پرابلم ہی مین یہ ہے. ٹھیک ہے, جس طرح آپ یہ پوڈو کاسٹ وغیرہ کرتے ہیں, آپ کا بھی سیم پرابلم ہے, یو نیڈ اسٹائلنگ ایوری ڈے, اس کے لیے آپ اکوپمنٹ یوز کرتے ہیں. سب سے پہلے جس طرح بلو ڈرائر کا کہا, اس کی آپ کی اسکن کے ساتھ ہیٹ نہیں لگنی چاہیے. ٹھیک ہے, بلو ڈرائر میں سیٹنگز ہوتی ہیں, کوشش کریں کولڈ ٹیمپریچر والے پہ جائیں یا منیمم ہیٹ پہ جائیں, اور ہیٹ پریونشن یا ہیٹ پروٹیکشن کے سیرم اسپریز ملتے ہیں, آپ لوگ وہ یوز کریں. آپ ایوائڈ تو نہیں کر سکتے, لیکن آپ ڈیمیج کو 100 سے 50 سے 30% کر سکتے ہیں, 0 نہیں کر سکتے. ڈیمیج ہوتا ہے ان چیزوں سے. صحیح, مطلب کہ
احتیاط ہی ہے مین. اچھا کبھی کوئی ایسا فنی واقع ہوا ہو کہ کوئی بندہ آیا ہو پیسے بھی ٹھیک ٹھاک دے رہا ہو لیکن آپ نے کہا کہ گلشن میں باہر نہیں آ سکتی؟ بہت بار انفارچونیٹلی دس از وٹ لائک صبح میرے کلینک کے اسٹاف آئے ان کا اتنے پیسوں کا کیا فائدہ ڈاکٹر سماویہ کہ بندہ اپنا ٹرانسپلانٹ بھی نہ کروا سکے. اس طرح کی بھی اسٹیج آتی ہے. ہاں تو آئی واز لائک ہاں میں نے کہا دیکھو امبانیز کے پاس اتنا پیسہ ان کا بیٹا بھی تو بیمار ہے ورنہ وہ تو فارماسیوٹیکل چلاتے ہیں ان کے پاس سب سے پہلے پیسے ہیں وہ سب سے پہلے ٹریٹمنٹ لائیں. منی از لائک آلویز ہیلتھ نہیں بائی کر سکتا نہیں بائی کر سکتے. تو آپ نے جو میں نے ابھی سوال رکھا آپ کیا کہ مطلب کہ نہیں بال ٹھیک ہو سکتے تو یہ کس ایج میں ہوتا ہے کہ اس ایج میں آ کے آپ چاہ کے بھی نہیں اپنے بال ٹھیک کروا سکتے نہیں ٹرانسپلانٹ کروا سکتے؟ دا گڈ تھنگ از ٹرانسپلانٹ کی منیمل ایج ہے میکسیمم نہیں ہے. میں نے 70 ایئرز اولڈ کا کیا ہوا ہے ٹرکی میں ٹرانسپلانٹ کیونکہ ان کا ڈونر اچھا تھا اور وہ ان کا 4 ٹرانسپلانٹ تھا. ہی واز ہیلدی, نو ہائپر ٹینشن, نو ڈائبٹیز, نو کارڈیک ڈیزیز, کچھ بھی ان کو بیماری نہیں تھی. سو ہیلدی پیشنٹ تھا, ہم نے لے لیا اور اس کا ہم نے خود ٹرانسپلانٹ کیا تھا. 70 ایئرز میں کیا تھا ہم نے اور کامیاب ہوا. کامیاب. پاکستان کے لوگ کمپرومائز کرتے ہیں کہ ٹرکی کے باہر کے فارنرز کرتے ہیں؟ پاکستانی کسی چیز پہ کمپرومائز نہیں کرتے, تنگ بھی کرتے ہیں اور جتنا پیسہ لگاتے اتنا تنگ بھی کرتے ہیں. تو زیادہ جو آپ کو گڈ رزلٹ پاکستان سے ملتا ہے یا وہاں سے ملتا ہے؟ اچھا دیر از اے ڈفرینس. ہماری آب و ہوا بہت اچھی ہے نا. نہیں ہمیں یہ لگتا ہے کہ پاکستانی پیشنٹس ڈیفیکلٹ ہیں. نو دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ, ٹرسٹ میں ڈیفیکلٹ انٹرنیشنل پیشنٹ ہوتے ہیں. وہ زیادہ اسٹریس لیتے ہیں, وہ ٹو مچ تھنکنگ کہ اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. ہم ریلیکس ہوتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے دوسرا کروا لیں گے, ان کا یہ ہوتا ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا, لائک ایوری منتھ اب کیا ہوگا. اچھا میم بچپن کی مجھے یاد آ رہی ہے کہ ہم لوگ جیل بھی لگاتے تھے, سب کچھ کر لیتے تھے, کریمیں لگاتے تھے, ویکس اور ساری چیزیں, اس ٹائم ہمارے بال خراب نہیں ہوتے, اب کیوں ہوتے؟ اچھا میل میں obviously جب ہارمونس پلے پارٹ کرتے ہیں تو تب آپ کے بال خراب ہوتے ہیں. بیفور دیٹ بچپن میں جب تک ٹین ایجر آپ ہوتے ہیں نہیں ہوتا کچھ بھی. ٹین ایجر نہیں, آپ کے اگر فیملی ہسٹری ہے تو آپ کے لیٹ ٹینز میں 18-19 میں آپ کا ہیئر فال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ جیلز وغیرہ جو یوز کرتے ہیں وہ آپ کا ہیئر ٹیکسچر خراب کرتا ہے. جس طرح لڑکیاں ہائی لائٹس لو لائٹس کرتی ہیں اس طرح ان کا ٹیکسچر خراب ہو جاتا ہے. اس طرح سے اگر آپ لیں جتنے کیمیکلس ہم لگاتے ہیں آپ کی اسکن پہ یا ہیئر دونوں پہ لگائیں گے obviously آپ کے کیمیکل سے ڈیمیج ہوتا ہے. تو وہ جو پیاز والا تیل لگاتے ہیں لوگ اور جو گھر کی بنی ہوئی ادویات استعمال کر کے مختلف قسم کے تیل اور تارا میرا اور پتنی کون سے تیل لگاتے ہیں, تیل تو بڑا مفید ہوتا ہے. جی تیل اتنا ہی مفید ہے, آپ سارے لگائیں, ہم لوگ کلینک بند کر دیتے ہیں. میں تو نہیں لگاتا, سچی بات ہے. مجھے تو پتنی کیا کمی تھا کہ سرسوں کا تیل لگا لو, ویسے لگایا کرو, اچھا ہوتا ہے. ویسے ایک بات ہے آپ سے تھوڑا سا میں ڈس ایگری کروں گا. ایک پرانا اگر ہم لوگ جائیں تو سارے بزرگ ہمارے لگاتے تھے, ان کے آخر تک بال ٹھیک رہتے تھے میکسیمم لوگوں کے. سرسوں کا تیل خالص لگاتے, تیل آپ کو نقصان دیتا ہے فائدہ دیتا ہے سر پہ؟ دیکھیں تیل از اے کنڈیشنر, اس پہ میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں. میرا آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے تیل اس زمانے میں ہم یوز کرتے تھے جب ہمارے پاس کنڈیشنر نہیں ہوتے تھے. وہ ہمارے ہیئرس کو سافٹن کر دیتے ہیں, ہماری اسکن کو موئسچرائز کر دیتا ہے. اٹ از ناٹ آپ کی ہیئر گروتھ آپ کے روٹ سے ہوتی ہے. آپ کے یہ آپ کے اسٹرینڈز آپ کے جو بال نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کی کوالٹی کو اچھا کرتا ہے. ادھر ابھی میرے نالج میں تو کوئی سائنٹیفک اسٹڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں اگر آپ لوگوں کے نالج میں کوئی سائنٹیفک یہ دماغ میں جاتا ہے تیل, آپ کے دماغ کو بھی ٹھنڈا کرتا ہے, گروتھ کرتا ہے, انٹیلیجنٹ بھی کر دیتا ہے. آپ لگائیں, آپ ایک دم کہتے ہیں کہ آپ ایگزام بھی پاس کریں گے. تو ہم سب نے میٹرک نا تیل لگا لگا کے ہی بڑے کیا. مطلب کہ ہم جو پچھلا 100 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ ہم نے جو سر پہ سرسوں کا تیل لگانے سے بال اچھے ہوتے ہیں, تو میڈم نے کہا بال اچھے تیل سے نہیں ہوں گے, تیل سے صرف آپ کو شائننگ ملے گی, لائٹ ہلکی سی. میرا آپ جس طرح آپ نے کہا یس آئل سے ہیئر کوالٹی آپ نے خود کہا بال اچھے ہوتے ہیں, بال اگتے نہیں ہیں, بال ڈینس نہیں ہوتے. یس کوالٹی ہوتی ہے ان سے اچھی ہوتی ہے. میں ابھی بھی کہہ رہی ہوں کہ اٹس اے کنڈیشنر, آپ کو 30 منٹ سے 1 آور بیفور لگانا چاہیے. روٹس میں ہی نہیں اسٹرینڈس میں لگانا چاہیے. جب آپ اسٹرینڈس میں لگاتے ہیں, جب آپ واش کرتے ہیں تو آپ کو کنڈیشنر کی ضرورت نہیں پڑتی. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر اگر میں بات کروں, اگر ہم اپنے سیلیبریٹیز کو دیکھیں, وہ مہنور بلوچ آئی تھنک, اور اس کے علاوہ آپ کی نیتم بانی, یہ آج بھی ان کے بال اتنے نیٹ اینڈ کلین نظر آتے ہیں, اتنے بڑے بڑے نظر آتے ہیں. وہ تو ڈیلی بیسس پہ یہ سارا کچھ ٹریٹمنٹ لیتی ہیں, ڈرائر بھی ہوتے ہیں ان کے, مطلب کہ کیا کہتے ہیں, آپ نے ڈائی بھی کروایا جیسے آپ نے کروائے ہوئے ہیں, سارا کچھ ہوتا ہے. تو ان کی کیسے اتنے اچھے ہیں اس ایج میں بھی؟ یہ سارے 50+ 60+ ہیں. اب پھر یہاں پہ بات آ جاتی ہے سیلیبریٹیز. میں نے آپ سے کتنی بار کہا, یا تو ایک اور چیز ہے یہاں پر آپ کو ٹوک رہا ہوں معذرت, کہ ان کو جو پروڈکٹس لگائی جاتی ہیں یا ان کو جو ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے وہ نیکسٹ لیول کا ہوتا ہے. دیکھیں سیلیبریٹیز اور جو بھی آپ کہہ رہے ہیں امبانیز وٹ ایور, وہ اپنی اسکن اور ہیئر کا اگر ایک دن
میک اپ کرتے ہیں تو نیکسٹ ڈے وہ جا کے سیلون میں یا کہیں جا کے اپنا فیس کلین کروا کے کلینس کروا کے ریڈی ہوتی ہیں اس کے لیے. دین دا پروڈکٹس دے یوز وہ ہائی کوالٹی کے ہوتے ہیں. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کتنی برانڈس ہیں, جس طرح جیوانشی ایٹس وہ منرل بیسڈ پروڈکٹ یوز کرتے ہیں, ان کے سارے منرل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ویگن آ گئے ہیں, کتنے اور قسم کے پروڈکٹس آ گئے ہیں جو کہ ہارملیس ہیں بٹ دے آر ایکسپینسو. جتنا اچھی کوالٹی کا پروڈکٹ ہوتا ہے, ریسرچ کریں کوالٹی پہ کہ آپ میک اپ یا ہیئر میں جو بھی چیز یوز کریں ہائی کوالٹی ہو, اس کے سائڈ افیکٹس کم ہو, اور اس کی جس طرح میک اپ صبح کے شام تک نہیں لگانا چاہیے آپ کو, رات کو مسٹ واش کرنا چاہیے. یہ ساری چیزیں پارٹ پلے کرتی ہیں. وہ بھی پریونشن کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بال اور اسکن ہی زیادہ شو کرنی ہوتی ہے. آپ نے فیس کی ٹریٹمنٹ کے بارے میں شروع کر دیا, میں اسی کے اوپر آ رہا ہوں. آج کل ایکنی کا پرابلم بہت زیادہ ہے, ہر بندے کو دانے نکل رہے ہیں, ہر بندہ ہی پریشان ہے. اس کی کوئی خاص وجہ ہے آج کے دور میں؟ دیر آر سیورل اسٹڈیز جو کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ فاسٹ فوڈ جو ہے اس میں گروتھ ہارمون ڈالا جاتا ہے اور انڈائریکٹلی اٹ از لنکڈ. پہلے یہ چیز نہیں مانی جاتی تھی لیکن اب یہ بول رہے ہیں. ہم لوگوں کے بچے زیادہ تر برگر کھا لیا, یہ چیزیں کھا لی ان پہ. یس, اب جو کاؤ ملک ہوتا ہے وہ بھی اسٹیرائڈ لنک ہے, تو ہمیں وہ پیورٹی وہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی, تو اس لیے ہمارے بڑوں میں اسکن اور ہیئر کے پرابلمس کم ہوتے تھے اور ہم میں زیادہ ہیں. تو اس سے بچا کیسے جائے, احتیاط کیا ہے اس کی؟ آرگینک چیزیں یوز کریں, کوشش کریں, اینڈ اوبویسلی ٹریٹمنٹس. مطلب آپ یوتھ سے وہ سوال کریں جو کہ ہو ہی نہیں سکتا. ٹریٹمنٹس. دین اگر آپ ایک چیز نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو نہیں روک سکتے, یو آر ناٹ ڈسپلن انف. ٹھیک ہے, آئی ایم ٹھیک ہے, میں باہر کا کھانا بہت کم کھاتی ہوں. ٹھیک, جب میں چیزیں یوز کرتی ہوں بہت کیئرفل ہوتی ہوں. 10 کے 10 پروڈکٹس نہیں یوز کرتی. انٹرنیٹ پہ براؤز کیا, کسی نے پروموٹ کیا, میں نہیں یوز کرتی. میں وہاں پہ اگر خود کو اسٹاپ لگائے ہوئے تو میں ٹریٹمنٹس کم لیتی ہوں. اگر جہاں پہ آپ وہاں پہ اسٹاپ نہیں کر سک رہے دین یو ہیو ٹو ٹیک ملٹیپل پروسیجرز انفارچونیٹلی. اچھا, اگر میں خالص دودھ بھی کہیں سے ہائر کر لیتا ہوں, ویجیٹیبل سبزیاں بھی میں کھا رہا ہوں, اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں, یہ میرے بردر ان لاء نے بہت بڑی ریسرچ کی. انہوں نے سب سے اچھا ڈیری فارم چوز کیا کہ اس میں کاؤ ملک میں کوئی بھی ہارمون یا کوئی چیز نہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے, جب انہوں نے ایک سب سے اچھا فارم سے ملک وغیرہ لیے, لیبارٹری لے کے گئے, اس میں بھی اسٹیرائڈس تھے. کیا وجہ تھی؟ اوبویسلی اسٹیرائڈ کاؤ کو دیے گئے تھے. مطلب کہ ہم پاکستانی اس سے دور نہیں ہٹ سکتے. مطلب ہمارا بچہ چھوٹا سے لے کے بڑے تک ہر بندہ 2 نمبر چیزیں استعمال کر رہا ہے, تو ٹریٹمنٹ ہی مین نہیں. آپ کاؤ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, کاؤ رکھیں گے پھر ہم بھی رہیں گے. اچھا, مجھے کو ڈارک سرکل کا ایشو بہت زیادہ ہے, اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ 2 طرح کے ڈارک سرکل ہوتے ہیں. ایک تو ایج ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک تو 50 کے بعد ہوتا ہے. نہیں 25 کے بعد آپ کے انڈر آئی فیٹ کم ہو جاتا ہے. یس, کم ہو جاتا ہے, اور آہستہ آہستہ بائی 35 آپ کے ہالینس آ جاتی ہے. ٹھیک, اس کا تو ٹریٹمنٹ ہے. سیکنڈ, بچے کیا کرتے ہیں آج کل, لائٹ آف کر کے موبائل لے کے کوئلٹ میں گھس جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آپ کی آنکھوں پہ اسٹریس بہت زیادہ ہوتا ہے. وہ ریورسیبل ہے. آپ نے بچوں کا لیپ ٹاپ, یہ چیزیں آپ کو روکنی پڑتی ہیں. سو ملٹیپل کاز ڈیزیز ہوتی ہیں, ان میں آ جاتے ہیں ڈارک سرکل. تو کاز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے. اچھا, کچھ چیزیں یہاں پر میم, میرے جیسا بندہ مطلب رات کو صبح 5 بجے سوتا ہے, 6 بجے سوتا ہے, صحیح رات کام کرتا ہے, لیکن میں مجھے فرض کرتا ہوں میرے پہ نہیں آئے وہ, اور ایک بچہ جو ہے وہ سو بھی رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, ٹائم سے اٹھ رہا ہے, موبائل بھی نہیں یوز کر رہا, اس کے ہیں. دیکھیں, اگین وی ہیو ٹو گو کہ بچے کی ایج کیا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ خود کیا پتہ, آپ جو سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جاگ رہا ہوں, آپ جب جاگ رہے ہیں وہ سو رہا. صحیح. سو یو کین ناٹ کمپیئر یور سیلف وتھ اینی ون ایلس. ہر ایک کی اسکن, ہیئر کے اپنے ویز ہیں. آج کل خواتین فیشیل بہت زیادہ کرواتی ہیں, اور دن میں 3 دفعہ کرواتی ہیں, ہفتے میں 2 دفعہ کرواتی ہیں, تو اس کی نیڈ کتنی ہے اور اس کے سائڈ افیکٹس کیا ہیں؟ جو اتنی زیادہ فیشیل خواتین کرواتی ہیں ان کے پاس بہت پیسہ ہے. پیسہ بہت زیادہ ہے, اور اسکن کی جو بربادی ہوتی ہے, نقصان ہوتا ہے, وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. بیکاز فیشیل آپ کی ڈیڈ اسکن آپ نے ریموو کرنی ہوتی ہے. جو اپر لیئر ہوتی ہے وہ ہر مہینے شیڈ ہوتی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈرائی اسکن ہے کہ آئلی. وہ شیڈ ہوتی ہے تو آپ کی فریش, آپ اس کو جلدی کوئک کرنے کے لیے آپ ڈفرینٹ فیشیلس کرتے ہیں, میڈیکل, نان میڈیکل. جب آپ اس کو اوور کرتے ہیں, آپ اوور ایکسفولیٹ کر دیتے ہیں, آپ سینسیٹیو کرتے ہیں, پھر اس میں بلیچ یوز کرتے ہیں, فوٹو سینسیٹیوٹی. یس, یو آر ڈیمیجنگ یور اسکن. اچھا, ایک اور بات, آپ نے کہا کہ پیسے ان کے پاس بہت زیادہ ہیں. دیٹس جوک. پیسے بہت زیادہ, تو ان کو کوئی ایسی ٹریٹمنٹ بتائے نا کہ وہ گھر رہ کر کوئی ایسا کچھ اپنے, چونکہ خواتین کے لیے تو بنی ہے نا وہ چیز, انہیں خوبصورت تو دکھنا ہے, تو کون سی ایسی چیز استعمال کریں, کیسا ٹریٹمنٹ لیں کہ نارمل ان کی اسکن بھی خراب نہ ہو اور ان کا کام بھی چل جائے. دیکھیں, ایک تو یہ یا سائیکی ہماری ایسی ہو چکی ہے کہ فیشیل سے میں بہتر لگوں گی. ہاں, ایک تو بیوٹی ٹریٹمنٹس یا کاسمیٹک ٹریٹمنٹس صرف عورتوں کے لیے نہیں ہیں, مرد بھی اب کرتے ہیں. ہمارا 50-50 پیشنٹ فلو ہے وتھ اسکن, لیکن مردوں کا یہ پرابلم ہے, وہ بتاتے نہیں ہیں. اوبویسلی وہ سمجھتے ہیں اٹس اے فیمیل تھنگ, لیکن انٹرنیشنلی یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا ہے. مردوں کو بھی خوبصورت ہونا,
मतलब डार्क स्किन ना हो, फ्लॉलेस स्किन हो, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. ऐसा ही है. ठीक है, तो ये कैटेगराइज करना कि फीमेल करती है, नो, मेल भी करते हैं, दोनों करते हैं. अब कौन कितना करता है, दैट इज़ डिफरेंट. एहतियात करनी चाहिए इसमें भी कम. मेल स्किन थोड़ी सी अच्छी होती है अनफॉर्चुनेटली. अच्छा. या आपको प्लस पॉइंट मिल रहे हैं. अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जो मीडिया का, सोशल मीडिया का, तो हमारे यहाँ ऑनलाइन आजकल माशाल्लाह बड़े सारे डॉक्टर, बड़े सारे सेलिब्रिटीज़ टोटके बताते हैं कि आप रात को सोने से पहले एलोवेरा को यूँ मिक्स करें, उसमें हल्दी मिलाएं, उसमें दूध मिलाएं, उसमें इतना नींबू डालें, फेस पे लगाएं, वो सो जाएं, सुबह उठते हैं तो बेचारे का फेस रेड हुआ होता है. तो इस तरह के जो सोशल मीडिया पे स्टार्स हमारे मोटिवेट कर रहे होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए और किसको माना जाए और किसको फॉलो अनफॉलो किया जाए? देखें, वो अपनी जॉब करने के बजाय मेडिकल जॉब कर रहे हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल ये ट्रेंड, कितनी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जो कि ये चीज़ें कर रही हैं. सही है. अब जिस तरह एक ब्रांड है स्पेसिफिक, बहुत ज़्यादा ये बिज़नेस कर रही है, वो पील्स, केमिकल्स बेच रहे हैं. ठीक है, और वो जब घर में यूज़ करते हैं, बच्चे हमारे पास या औरतें मर्द हमारे पास आते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो वो उनकी कॉम्प्लिकेशंस कौन को नहीं पता. फिर आप मतलब आप चीज़ मंगवाते हैं कि आपकी स्किन जो हो लाइट एंड ब्राइट हो, आप गलत प्रोडक्ट यूज़ करते हैं बिकॉज आपके पास फर्स्ट हैंड नॉलेज है नहीं. तो इस तरह की जितनी प्रमोशंस हैं, उनको जो बंदे कर रहे हैं उनको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए. वो ये ज़रूर बताएं दैट इज़ आवर पर्सनल एक्सपीरियंस, ये हम कर रहे हैं, आप इसको घर पे फॉलो ना करें, ये घर की रेमेडीज़ नहीं है. और वो जो सेलिब्रिटीज़ आती हैं जो आपको बताती हैं, आपको उनका लाइफस्टाइल नहीं पता, मे बी वो अंडर हैंड या कहीं जाके ट्रीटमेंट ले रहे हो, क्योंकि उन्होंने प्रमोट तो करना है, दैट इज़ देयर मनी. तो आप अपने मनी वेस्ट ना करें उनके मनी बनाने में. हाँ, वो तो अपने बना रहे हैं. Yes. अच्छा कोई चीज़ है, एक तो सेलिब्रिटी अब आप जैसा बंदा अगर आके कोई बात करता है तो लोग उसको फॉलो कर लेंगे, और एक मेरे जैसा लड़का होता है, मेरी सी लड़की जिसके टिकटॉक पे 10,000 फॉलोअर्स हैं, और वो भी बताती है कि आज मैंने रात को यूं 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 करके लगाया फेस पर, बालों पे यूं लगाया, और सुबह मेरे बाल इतने अच्छे हो गए, फेस ऐसे हो गया, और वो कहते दिखाते भी रिजल्ट बिफोर आफ्टर भी करके दिखाते हैं. तो ये क्या चक्कर होता है? ये भी सब मीडिया. देखें, बिफोर एंड आफ्टर यू नो एंड आई नो के कितने हैक्स हैं. ठीक है, हम सबको ये चीज़ें पता है. 10 दिनों में दुनिया के कोई किसी के बाल नहीं लंबे होते और किसी की स्किन नहीं ठीक होती. और ये जो आके करके दिखाते हैं, ऑब्वियसली ये उनका मनी मेकिंग वे है. उनको प्रोडक्ट्स आते हैं, वो एडवर्टाइज करते हैं. अब जितना अच्छा एडवर्टाइजमेंट होगा उतने अच्छे पैसे मिलेंगे, उतनी अच्छी फॉलोइंग होगी. तो ये आपको केयरफुल होना है, उन्होंने नहीं होना, ये आप लोगों. पाकिस्तान में अच्छी प्रोडक्ट्स मिलती हैं फेस की? हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं जो कि प्रॉपरली रेगुलेटेड हैं, दे आर द बेस्ट वंस. तो फिर हम ब्रांड्स की तरफ क्यों जाते हैं? अगेन साइकी, इंटरनेशनल साइकी. तो अगर मैं, चले ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन आप मुझे थोड़ा सा वो घुमा फिरा के बता देंगे किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए स्किन के लिए या बालों के लिए? पाकिस्तान में रहते हुए आपको अच्छी ट्रीटमेंट चाहिए घर रहकर, अगर आप अपने सिलसिला चला रहे हैं तो ज़्यादा पैसे नहीं आपके पास. अगर आप मेडिकल उसमें जाते हैं तो आपने डॉक्टर से ये पूछना है कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस इस प्रोडक्ट के पास साथ क्या है. जिस तरह हमारे क्लिनिक में जब भी कोई नई कंपनी आती है, वो चीज़ देती है, तो मैं हेयर की मस्ट यूज़ करती हूँ, क्योंकि दैट इज़ माय फेवरेट टेरिटरी अनफॉर्चुनेटली. और स्किन की फिर हम देखते हैं किसको क्या प्रॉब्लम है, उसके मुताबिक हम कर देते हैं. फिर 1 महीना यूज़ करने के बाद हम फीडबैक देते हैं. यस, हम पर्सनल एक्सपीरियंस पे बात करते हैं. जहाँ पे आ जाते हैं ओवर द काउंटर प्रोडक्ट्स किसी शॉप से उठाने के लिए, तो ऑब्वियसली जो ज़्यादा एडवर्टाइज कर रहा होता है. क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लोकल प्रोडक्ट्स और कुछ चीज़ें ऐसी कि रीफिलिंग भी हो रही है बोटल्स के अंदर, या उन्हीं की पैकिंग में ब्रांड्स की चीज़ों में रीफिल भी कर रहे हैं, ये भी पाकिस्तान में होता है? देखें, हाँ, ये तो बहुत कॉमन है. हर बॉटल के पीछे QR स्कैन होता है, आप वो करें, आपको एग्जैक्ट एक्सपायरी डेट एंड डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट मिल जाती हैं. जब भी मैं किसी और कंट्री जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही होती, मैं QR स्कैन कर देती हूँ. ओरिजिनल और नॉन ओरिजिनल का वहीं पे पता चल जाता है आपको. अच्छा, कोई डॉक्टर आप जैसा या आपसे मिलता जुलता कोई और आपकी फील्ड का, वो खुद से कोई प्रोडक्ट बना कर देता है, कोई क्रीम बना कर देता है, कोई भी ऐसा फार्मूला बना कर देता है, तो उसको भी फॉलो करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो इट इज़ अगेन योर इंटरेस्ट, कि अगर एक बंदे को एक्नी नहीं होगी या उसको वाइटनिंग नहीं है एंड आई हैव टू सेल माई प्रोडक्ट, तो मैं किस तरह आंसरेबल हूँ? मेरा तो यहीं पे आ जाता है कि एक चीज़ मैं क्यों अगले बंदे की, मतलब अगर वो प्रॉपरली दे रहे हैं, अगेन इट्स लाइक वेरी अ क्वेश्चन जहाँ पे लोगों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं. तो मैं इस तरह की जॉब नहीं लोग करती. पैसों से बचने के लिए कहते हैं यार आप दे दें, मैं सस्ते में दे रही हूँ. तो नहीं, जो डॉक्टर्स बनाते हैं वो महंगे ही देते हैं. लेकिन लोग उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं, कहते हैं बेशक महंगा हो, क्योंकि वो उनको डॉक्टर साहब रिकमेंड कर रहे हैं. नहीं, वो समझते हैं क्योंकि ये डॉक्टर्स खुद भी यूज़ कर रहे हैं. लेकिन वो नहीं कर रहे होते. नहीं, वो नहीं कर रहे होते. अच्छा, आप क्या यूज़ करते हैं? चले आपके ऊपर ही आ जाता हूँ मैं.
اچھا میں شیمپو یوز کرتی ہوں پاکستانی برانڈ کا. ٹھیک ہے, نام مطلب نامی گرامی شیمپو ہے. نہیں, اٹس اے میڈیکیٹڈ شیمپو. مجھے ہیئر فال کا ایشو تھا ریسنٹلی, تو میں نے وہ اسٹارٹ کیا. تو ہیئر فال اوبیسلی میں نے ایگزوزوم لیا. ایگزوزوم ٹریٹمنٹ میں نے لاسٹ منتھ لیا تھا, جس سے میری ہیئر ہیلتھ بہت اچھی ہوئی. آئی کین سی دا ڈفرنس. اچھا, آپ نے بال خود چھوٹے رکھے ہوئے؟ یا ٹھیک ہے, آپ کی گروتھ ٹھیک ہے بالوں کی؟ 100% ہے الحمد للہ سو فار. یس. آپ نے ٹریٹمنٹ لیا کوئی؟ ایگزوزوم, یہی بتا رہی تھی. ایگزوزوم از اے لیٹسٹ ٹریٹمنٹ. اچھا, آپ جس کا آپ ذکر کرتی ہو آف کیمرہ بھی, ڈیٹیل بتائیں اس کی کیا ہے یہ اس میں ملٹیپل برانڈس ہیں. ہم لوگوں نے 3-4 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا. اب پاکستان میں ملٹیپل برانڈس آ چکی ہیں, لیکن ڈاکٹرس کا ایکسپیرینس ایگزوزوم کے ساتھ اتنا نہیں ہے. صحیح. کچھ ایگزوزومس ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہیئر کے لیے اچھے ہیں, اور کچھ ایگزوزومس جو ہیں آپ کی اسکن کے لیے اچھے ہیں. اب جس طرح آپ میرے پاس آئیں گے تو میں نے آپ کو کہہ دیا ٹرانسپلانٹ, لیکن آپ کہتے ہیں میں ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا چاہتا, پھر میں آپ کو ایگزوزوم ہی بتاؤں گی, رادر PRP, PRF یا کوئی اور چیز. اور ایگزوزوم کا یہ ہے جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں, تو میں نے وہ ٹریٹمنٹ لیا. اس کے بعد میں نے مینٹیننس کے لیے ہیئر فال شیمپو اپنا لوکل برانڈ پاکستانی 100% پر میڈیکیٹڈ یوز کر رہی ہوں. اور اسکن میں پاکستانی موئسچرائزر ہے, سن بلاک انٹرنیشنل ہے, میک اپ انٹرنیشنل ہے, اینڈ دیٹس اٹ. اچھا, یہاں پہ اگر میں بات کی جاؤں کرتا جاؤں کہ سیلیبریٹیز کی اگر بات کی جائے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہم لوگ کسی پاکستان کی, چلے کسی ایسی بندی کی بات کریں جو 25 سال کی یا 30 سال کی ایکٹریس ہے, اس کی اسکن اتنی گلو کر رہی ہوتی ہے وداؤٹ میک اپ بھی, میک اپ میں بھی, ہر چیز. آپ اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں, آپ اچھی لگ رہی ہیں, گلو کر رہی ہیں, تو اس کی کیا خاص وجہ؟ آپ کا انٹرنیشنل پروڈکٹ استعمال کرنا, یا ان کا احتیاط کرنا, یا ان کو کوئی اچھے قسم کے ڈاکٹرز ملتے ہیں جو ان کو ٹریٹ کرتے ہیں, میک اپ آرٹسٹ اچھے ملتے ہیں؟ دیکھیے, میں نے جس طرح آپ سے پہلے بھی کہا کہ اٹس آر فیلڈ, تو آبویسلی میں پریونشن پہ بہت زیادہ فوکسڈ ہے. میرے بچوں کو دے آر جسٹ 12 teen ہیں, دس ایئر 3 ہو جائیں گے, ان کو میں نے سن بلاک پہ اس ایج میں لگایا, کیونکہ سن بلاک لگائیں گے تو فوٹو ایجنگ ہماری بچپن سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. یہ صرف سن بلاک لگانا نہیں ہے, یہ اسکن کیئر روٹین کو انٹروڈیوس کرنا ہے آپ کے بچوں کی لائف میں. اس طرح ہیئر کیئر کو بھی آپ کے بچوں کی لائف میں انٹروڈیوس کرنا ہے. اب سلیبریٹیز کا فوکس اسکن اینڈ ہیئر ہوتا ہے, تو دے اسپینڈ اے لاٹ آف منی, ٹرسٹ می دے اسپینڈ اے لاٹ. اور آپ جس طرح میرا کہہ رہے ہیں, آبویسلی میں نے بتایا میں نے ایگزوزوم کیا ہوا ہے, مجھے ہیئر فال کا ایشو تھا, اور جہاں تک اسکن رہی تو جب مجھے ضرورت پڑتی ہے اس کے مطابق میں یوز کرتی ہوں. تو مہینے کا اگر میں بات کروں, کتنا خرچہ اپنے اوپر کرتے ہیں مہینے کا؟ یہ موٹیویٹ کرنے کے لیے میں 50,000 ہاں 50,000 میم اپنے اوپر لگا رہی ہیں, تو آپ سوچ رہے ہیں آپ کی پے بھی نہیں ہے اتنی, اور وہ لڑکی اپنے آپ کو خراب کر لیتی ہیں. ہاں, تو آپ وائزلی 50,000 لگائیں گے تو 1 لاکھ کے کاسمیٹک سے بچیں گے. ہاں, یہ بڑی بات ہے. اچھا, مجھے بتائیں, آج کل ہیئر ریموو بھی کرواتے ہیں لیزر سے. لیزر بہت ٹرینڈ ہے آج کل, جو لڑکے اپنا ویکس کروا لیتے ہیں, یہاں سے ریموو کرواتے ہیں, منہ چھڑوا لیتے ہیں, داڑھی بھی اڑوا لیتے ہیں, لڑکیاں آج کل کرواتی ہیں. کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو, اس کا سائڈ افیکٹس کیا ہے, فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں میرا, آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, ہم نے بہت کمپلیکیشنز دیکھی ہیں. ویکس لگاتے ہیں, جل جاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں. تھریڈنگ کنٹینیوسلی کر کے تھریڈ کیا, باہر دھوپ میں گئے, اسکن خراب, پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایپیلیٹرز وغیرہ یوز کرتے ہیں, فولیکولائٹس ہوتا ہے, پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اینڈ میں ان کو کرنا لیزر ہی ہوتا ہے. کچھ سیشنز کے بعد ہیئر ریڈکشن ہو جاتی ہے اینڈ ریلیکسڈ. اور جب آپ لیزر اچھی جگہ سے کرتے ہیں, پھر یہاں پہ پرابلم آ جاتا ہے سستا اور مہنگا. اچھا لیزر ہمیشہ مہنگا ہوتا ہے, اور سستا جو 1500 سب کرتے ہیں. سب کرتے ہیں. ہاں, چلیں آپ کا بعد میں صاف صاف کرتے ہیں نہیں کرتے. اچھا, مجھے بتائیں کہ لوگوں کو احتیاط کس چیز کی کرنی چاہیے اوور آل, اگر اسکن کی بات کی جائے تو؟ سب سے زیادہ پاکستان میں دھوپ. ٹھیک ہے, آپ یہ جو انٹرنیٹ پہ دیکھ کے پیکیجز ساری بچیاں منگوا رہی ہوتی ہیں یا ینگ لڑکے بھی منگوا رہے ہوتے ہیں, وہ اوائڈ کریں, کیونکہ اس کی کمپلیکیشن سے آپ کو ہمیں ہی پیسے دینے پڑتے ہیں انفارچونیٹلی. نیند نہ پوری ہونے سے بھی فرق پڑتا ہے, کیونکہ اگر فیس کی اگر بات کی جائے, ہم لوگ 5 گھنٹے سوتے ہیں, باقی سارا ٹائم جاگتے ہیں, اور اسپیشلی رات کو جاگتے ہیں, تو آپ کے فیس کے اوپر اور بالوں پہ کتنا فرق پڑتا ہے نہ سونے سے, ٹائم پہ نہ سونے سے؟ ہیئر ہیلتھ پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اسکن آپ کی خراب ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اسکن آپ کی ڈی ہائیڈریٹڈ ہو جاتی ہے, ڈل ہو جاتی ہے, آپ کو آنکھیں جو پفینس ہو جاتی ہیں, سنکن ہو جاتی ہے, آپ کے لپس بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں, آپ کی ریورس ہو جاتی ہے پورا پیٹرن جو ایک نیچرل وے ہے آپ کا. اور جتنے آورز ہیں 6 to 8 یا جتنا آپ کی نارمل ہے, آپ کو وہ یوٹیلائز کرنے پڑتے ہیں, کیونکہ اگر آپ پراپرلی یوٹیلائز نہیں کرتے, آپ ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل جن کی ہیلدی ہیبٹس ہیں سلیپنگ کی, آپ زیادہ ایج کرتے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو, آپ کی آئیز کو اگر میں دیکھوں تو اٹ لکس لائک کہ آپ سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں. لیکن میں 12 گھنٹے کی نیند لیتا ہوں. جب کبھی کبھی لیتے ہوں گے.
ہاں 3 دن بعد ہاں 15 دیٹس گھنٹے بھی سوتا ہوں کبھی اٹ. تو آپ کبھی. کی سلیپ ہائیجین نہیں ہے نا پھر. ہاں مطلب کبھی میں 2 گھنٹے سو رہا ہوں, کبھی 12-15 گھنٹے بھی سو رہا ہوں. تو ہاں نیند کوئی پراپر کم از کم کتنی نیند ہونی چاہیے؟ اب ہماری فیملی میں تو بہت زیادہ نیند ہے. ہم لوگ سوتے ہیں تقریباً 11 بجے اور صبح 6 بجے جاگتے ہیں. تو آپ سوچ لیں کتنے گھنٹے سوتے ہیں. واہ واہ بڑی اچھی بات ہے. اچھا مجھے بتائیں سن بلاک آپ نے جیسے پہلے ذکر کیا, سن بلاک لگانا چاہیے؟ سن بلاک تو آپ سمجھیں کہ آپ کی زندگی کا حصہ بنا لیں اس تو کو. فیس پہ نظر آتا ہے, شائن کرتا ہے, لڑکیاں کہتی ہیں نہیں لگانا, لڑکے شاید زیادہ لگاتی ہیں, لڑکے اوائڈ کرتے ہیں زیادہ. دیکھیں سن بلاک ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ابھی پرسوں کسی ایکٹریس نے کہا کہ میں نہیں لگاتی. فار گاڈ سیک, آپ اتنا ہم کوشش کر کے ساری عوام کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ سن بلاک لگاؤ, سن بلاک لگاؤ, اور آ کے ایک دم ملین فالوورز ہیں آپ نے یہ کہہ دیا. اب جو صحیح لوگوں گے بولیں گے یہ کیا بات کر رہی ہیں, ٹھیک. تو اس طرح ہم لوگ سارے مل کے ایک چیز وہ کر رہے ہیں کہ پریونشن ہوگی, فوٹو ایجنگ نہیں ہوگی, آپ کو کینسر نہیں ہوگا اسکن کا, ملٹیپل چیزیں آپ کو نہیں ہوں گی, تو اس کو آپ کو انڈورس کرنا چاہیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا اپنا فارمولا ہے تو میں یہ کہہ رہی ہوں تو اس کو فالو کیجیے. ایگزیکٹلی. اچھا آج کل فیس وائٹنگ کے حوالے سے لوگ بڑا فوکس کر رہے ہیں یار, ہم فیس چھوٹے چھوٹے نظر آئے ہیں, خوبصورت نظر آئے. تو یہ جو انجیکشن لگتے ہیں یہ کتنے کے لگتے ہیں, لگوانے چاہیے نہیں لگوانے چاہیے, اور آج کل اس چیز کے کسٹمرز کتنے زیادہ ہیں, ڈیمانڈ کتنی ہے اس کی؟ جس طرح آپ نے کہا اسکن وائٹننگ, پہلے تو یہ ٹرم ہی غلط ہے, اٹس اسکن لائٹننگ. ہاں اس کو کبھی وائٹننگ نہیں کہتے, اسکن وہ لائٹننگ. کہتے ہیں ہم بہت بس گورے گورے نظر ہیں. ہر رات کو سوئیں صبح آپ کا لوگوں کا اور انفارچونیٹلی. پاکستان کے ایسے ایکٹرس موجود ہیں جو مطلب کہ میڈیا سے پہلے وہ بڑے عجیب سے تھے, لیکن آفٹر 3-4 سالوں میں وہ ماشاء اللہ. آپ نے ڈیوریشن آف اسکن وائٹننگ خود ہی بتا دی, 3-4 سالوں میں ہو منیمم سکتا ہے ٹریٹمنٹ. انسان یس لائٹ ہو فل باڈی, جب بھی آپ انجیکشن یا ٹیبلٹ لیتے ہیں فل باڈی ہی ہوتا ہے, آپ کی ہیئر ہیلتھ بھی اس کے ساتھ اچھی ہوتی ہے. فاطمہ لیکن مصطفیٰ کو بہت زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں لوگ بیچارے کو. اور بھی سلیبریٹیز ہیں کافی, مطلب بالی ووڈ کی بھی ہیں, لیکن دا تھنگ از کہ آپ کس سے لگوا رہے ہیں دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پروٹوکول پتہ ہونا چاہیے, ساتھ اس کے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہم ریگولر کرواتے رہتے ہیں. آپ کی جو انجیکشن کی ڈوز ہے وہ مانیٹر ہونی چاہیے, ان مانیٹرڈ نہیں تو یہ ہونا چاہیے. منتھ میں ہوتا ہے یا ایئرلی ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ ویکلی بھی ہے, منتھ پہ بھی ہے, فورٹ نائٹ بھی ہے, ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے آنے اگر پہ آپ ڈوز لانگ پہ. ٹرم لے کے چلنا ہے اس کو کہ میں لائف ٹائم ویسا ہی دکھوں, میرے پاس اتنے پیسے ہیں, تو اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا؟ پہلے تو آپ کو ایک کورس پورا کرنا ہوتا ہے, اور کورس پورا کرنے کے بعد آپ کو ہم مینٹیننس پہ ڈال دیتے ہیں, آئدر ود ٹیبلٹس اور ود انجیکشن. تو اس کا تقریباً منیمم خرچہ کتنا ہے؟ اسٹارٹنگ پرائز اس کی جو ہوتی ہے 8 to 10,000 ہے منیمم کی 8 سے پر 10,000 سے انجیکشن. شروع جی ہوتا ہے. اور یہ کہاں تک جاتا ہے سلسلہ؟ پر منتھ بتا رہی, پر ویک یا پر سیشن؟ پر ویک, پر سیشن, پر انجیکشن. ٹھیک ہے, مطلب کہ اگر ایک ہفتے کا آپ 8 سے 10,000 لگا رہے ہیں تو 40,000 مہینہ, اور بس سمجھ جاؤ آپ لوگ. تو مطلب کہ جو لانگ ٹرم لے کے چل رہے ہیں اس کو. اچھا ایک بات ہے, وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہے 2 سال 3 سال, وہ نظر آ رہا ہے اچھا دکھ رہا ہے, تو جب وہ ٹریٹمنٹ چھوڑے گا پھر اوریجنل آ جائے گا؟ جی, آپ کو گلوٹیتھیون کی ڈوز مینٹین کرنی پڑتی ہے. جیسے آپ کا گلوٹیتھیون ڈیفیشینٹ ہوتا ہے, آپ کی اسکن, آپ کی چیزیں آبویسلی ریٹرن ہوتی ہیں. دس اے ویری گڈ کویسچن. تو اس کے لیے آپ کو آپ کا ڈاکٹر بتاتا ہے آپ ٹیبلٹس پہ جائیں, کیونکہ گلوٹا کی بھی ایک سرٹن لمٹ ہوتی ہے آپ کی باڈی میں جانے کی, ٹھیک. تو آپ کو ڈاکٹر ٹیپر آف کر دیتے ہیں, مینٹیننس پہ ڈال دیتے ہیں, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اٹس لائک اے وٹامن, جس طرح ہم نارمل وٹامن لیتے ہیں. گلوٹیتھیون اٹ سیلف, اسکن لائٹننگ از سیلف از اے وٹامن, تو ہم کیوں اس کو اوائڈ کرتے ہیں. اچھا ویسے مطلب کہ یوز کرنا چاہیے وٹامن کے کیپسول وغیرہ کھانے چاہیے, اگر یا آپ کو اور کوئی دیتا ہے, اگر آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ آپ یہ یوز کریں, ڈاکٹر آپ کو ایشو کرتا ہے؟ جب ڈاکٹر ایشو کرتا ہے تو یس, وہ کسی وجہ سے ایشو کرتے ہیں تو آپ کو مسٹ لینے چاہیے وہ. تو مجھے کون سے لینا چاہیے؟ آپ ہمارے پاس جب کنسلٹیشن لیں گے تب بتاؤں گی آپ کو. دیکھ لیں مجھے کیا کہہ رہی ہیں کہ میں پہلے آؤں پہلے 1,000 روپے دوں, پھر 1,000 نہیں 2,500. 2,500. اچھا ریٹ بتا, چلیے بہت اچھی بات ہے, اس کے اوپر مزید انشاءاللہ ویڈیو کریں گے. مجھے بتائیں 1-2 سوال میرے آخری, ایک خطرناک سوال بھی اور ایک بڑا سمپل سوال ہے. کچھ خواتین, زیادہ تر ہماری مائیں بہنیں اسٹل نقاب میں رہتی ہیں, ماسک لگا کے رکھتی ہیں, آفیسز میں کام کرتی ہیں, سارا دن وہ اپنا فیس چھپا کے رکھتی ہیں, لیکن ان کو بھی تو اپنی فیملی میں اچھا دکھنا ہے. تو ان کی یہ ناک سے نیچے اسکن بیچاریوں کی خراب ہو جاتی ہے, اوپر اور ہو جاتی ہے. کیسا ہے اس کا استعمال, اور اس سے کیسے بچا جائے, کیسے اپنے فیس کو جو ہے وہ گڈ رکھا جائے؟ جس طرح آپ نے کہا, جب کووڈ ہوا تھا تو ایک ٹائپ کی ایکنی آئی تھی, دیٹ از کالڈ ماسکنی, دیٹ از ماسک ریلیٹڈ ایکنی, ٹھیک ہے. کیونکہ آپ جب بریتھ کرتے ہیں آپ کے پورز میں جاتا ہے اور ایکنی بن جاتی ہے. ہاں ایگزیکٹلی. تو اس میں یہ کہ جس طرح وہ کام کر رہی ہیں اور باہر گئی ہوئی ہیں تو ٹوائلٹس ہر جگہ پہ ہیں, تو آپ جائیں فیس واش کریں, کلین کریں, موئسچرائز کرنا ہے, لیکن ماسک میں کوشش کریں کہ زیادہ موئسچرائز نہیں رکھنی چاہیے اسکن, کیونکہ آلریڈی وہاں پہ ہیومڈ ہوتی ہے. تو اسکن پہ پروڈکٹ وغیرہ لگائیں, ٹھیک ہے. جہاں پہ کر سکتی ہیں تو ماسک اوائڈ کریں, اور گھر جاتے ہی اور ہر روز آپ اپنا ماسک بدلیں, وہ آپ کے کپڑے کا ماسک ہے یا آپ کے
جو ڈسپوزیبل ماسک ہے وہ آپ کو ریگولر چینج کرنا چاہیے. آبویسلی جب اوائڈ نہیں کر سکتے تو پریونشن آپ کو اور کرنی لوگوں نے پڑے گی. گورنمنٹ میں N95 لیا تھا، وہ تو پورا پورا مہینہ لوگوں نے چلایا ہے. ہاں تو 400 پھر روپے کا جو لیا تھا. ایک نہیں 10 والا تو روز چینج ہو سکتا ہے، 20 والا وہ والا تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے لوگوں کو زیادہ دور پورا وہ بن جاتی تھی شیپ، اور یہاں الگ سے ناک لپس آپ کے چینج ہو گئے تھے. ٹھیک ہے میڈم، ڈاکٹر سماویہ کے ساتھ آج موجود تھے. بہت اچھی انٹرسٹنگ اور شارٹ سی پوڈ کاسٹ ڈفرینٹ سے کلپ آئیں گے، آپ دیکھتے رہیے گا. میم تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. اور مجھے جو ساری باتوں کو لبے لباب سمجھ آیا ہے کہ آپ کی فیس اتنی ہلکی نہیں ہے، آپ کا اتنا ہلکا آپ کا فیس نہیں ہے، نہ اتنے آپ کے بال سستے ہیں کہ آپ اس کو کوئی بھی تیل شیل لگا کر یا کوئی بھی پروڈکٹ لگا کے اس کو خراب کر لیں کسی ٹک ٹاکر کے کہنے پر یا کسی میرے جیسے یوٹیوبر کے کہنے پر. تو پراپر ڈاکٹرس کے پاس جائیں، کوئی بھی ایشو ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں، وزٹ کریں، جو آپ کو وہ ٹریٹمنٹ کر دے گا یا بتائے گا آپ اس کو فالو اپ کریں تو یقیناً آپ کا فائدہ ہوگا، اور میری طرح آپ کی گلشن میں خزاں نہیں رہے گی، باہر آ جائے گی. تو سبسکرائب کریں، سپورٹ کریں، ایسی انٹرسٹنگ پوڈ کاسٹ آپ کے لیے کراتے رہیں گے. ملتے ہیں نیکسٹ ویک کے لیے. اللہ حافظ.